نہایت قابل سعادت احترام عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مظہر اقبال سلطانی صاحب، سر السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ سر میرا آپ سے سوال ہے کہ نماز کے دوران انسان بھول جاتا ہے نماز، یا اس کو بھول چوک ہو جاتی ہے، اس پہ اسلام کیا کہتا ہے یا ہماری جو شریعت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا و جزاء الخیر۔ میں سب سے پہلے تو سٹی نیوز کا شکریہ ادا کروں گا اور بھائی اویس کا شکریہ ادا کروں گا کہ جن کی وساطت سے آج یہاں گفتگو کا مجھے موقع ملا ہے۔ اسلام ایک بہت ہی خوبصورت مذہب اور دین ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں یہ سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے، اور قرآن مقدس کے اندر اس کے بارے میں ارشاد بھی فرمایا گیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک جو دین ہے اسلام وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں جزا کا تصور بھی ہے، اس میں سزا کا تصور بھی ہے۔ انسان غلطی کرتا ہے اس پر اللہ رب ذوالجلال معاف بھی کر دیتا ہے، انسان کوئی اچھا عمل کرتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ جزا عطا فرماتا ہے۔ حالت نماز کے اندر نسیان کا آ جانا، بھول چوک کا آ جانا، اور اس کے علاوہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہ دو پہلو ہیں۔ ایک تو ویسے ہے نا، انسان کو حالت نماز کے اندر خیالات آتے ہیں، تصورات آتے ہیں مختلف، تو اس حوالے سے شریعت نے جو حکم دیا ہے کہ نماز آپ جاری رکھیں، کوشش کریں جتنی آپ سے ہو سکتی ہے کہ آپ اس تصور کو ہٹائیں، اس دھیان کو ہٹائیں، جو خیال آپ کو بار بار آتا ہے آپ اسے ہٹائیں۔ اور باقی نماز کے اندر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی واجب رہ گیا ہے، اس حوالے سے سجدہ صاحب کا حکم ہے، اور اگر فرض رہ جائے تو ظاہری بات ہے پھر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور جیسے جیسے آپ نماز کے مسائل میں داخل ہوتے جائیں گے ایسے پھر اس کے مسائل اور اس کے دیگر جو ڈیفرنٹ جو جوابات وہ آتے جاتے ہیں۔ تاہم دو طرح، ایک تصور کا آنا اور دوسرا ویسے نماز کا بھول جانا۔ تصور کے آنے پر شریعت نے کہا کہ آپ نماز جاری و ساری رکھیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بارہا قرآن مقدس میں نماز کا حکم بھی دیا گیا، اقیم الصلاۃ علی ذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اور درمیان میں سے کوئی واجب رہ جائے، کوئی فرض رہ جائے، اس کے الگ الگ پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ، بہت خوب چیزا، اللہ آپ کو شامل رکھے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے اور پکا سچا نمازی بنائے۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ ہمارے درمیان موجود ہیں مذہبی اسکالر، ان سے ہم کرتے ہیں سوال۔ سر میرا سوال ہے کہ ہمارے کچھ پاکستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ابھی بھی عورت کو اس کے حقوق نہیں دیے جاتے، ابھی بھی کہا جاتا ہے اس کو، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، لیکن کہیں ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ عورت کچھ زیادہ ہی آزاد خیال ہو گئی ہے، یا اس کو زیادہ ہی حقوق دیے جا چکے ہیں۔ سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور بالخصوص دنیا کے تمام تر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جس مذہب نے عورت کے حقوق مقرر کیے ہیں وہ اسلام ہے۔ کوئی دنیا کا مذہب نہیں ہے، کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس نے الگ الگ حقوق رکھے ہوں۔ ایک واحد اسلام ہے کہ جس میں والد کے بھی حقوق رکھے گئے ہیں، والدہ کے بھی حقوق رکھے گئے ہیں، بیٹی کے حقوق الگ سے ہیں، بیٹے کے الگ سے ہیں، بیوی کے الگ سے ہیں۔ ماں ہے تو وہ اولاد کے لیے جنت ہے اور اس کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی ہے۔ اس سے بڑا حق کیا ہو سکتا ہے عورت کا کہ عورت کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا گیا ہے۔ اگر بیٹی ہے تو وہ والدین کے لیے رحمت بنا دی گئی ہے، اگر بیوی ہے شوہر کے لیے ایمان کی ضامن بن گئی ہے۔ جس قدر اسلام نے عورت کو حقوق دیے کسی اور مذہب اور دین نے نہیں دیے۔ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن بات آپ کی بڑی قابل توجہ بھی ہے اور قابل افسوس بھی ہے کہ جن جن علاقوں میں ایسا ہوتا ہے یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، ان کا ذاتی عمل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں اویس بھائی تشریف فرما ہوئے تھے اور جس علاقے میں آپ تشریف فرما ہوئے تو اس دور کے اندر تو برائی عروج پہ تھی، خواتین کے جو حقوق تھے وہ پامال کیے جا رہے تھے، اور اس قدر عورت کے ساتھ ذلت کا برتاؤ کیا جاتا تھا کہ وہ تاریخ اسلام اس بات پہ گواہ ہے۔ اور سر زندہ درگور کیا جاتا اور زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بیٹیوں کو انسان اپنے لیے بہت بڑا عیب سمجھتا تھا، لیکن سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان جائیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں
کہ جس دور میں بیٹی کو کوئی حیثیت نہیں دی جا رہی تھی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا بات، اسلام نے جس قدر عورت کو مقام اور مرتبہ دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ اور اگر کوئی شخص کسی عورت کو اور یا بیٹی کو یا ماں کو ذلیل کرتا ہے، اس کا ذاتی عمل ہے۔ سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بلا وجہ کسی عورت کو، خاتون کو بیٹی کی صورت میں ہے، ماں کی صورت میں ہے یا بیوی کی صورت میں ہے، ذلیل کرتا ہے، فرمایا وہ کمینہ شخص ہے۔ اسلام نے اس قدر حقوق دیے اسلام نے عورت کو کہ کسی اور مذہب نے نہیں دیے۔ آج کاش ہمیں وہ تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق ہو جائے۔ خواتین جس انداز سے آپ جانتی ہیں کہ پیچھے اپنے حقوق کو لینے کے لیے باہر نکلی ہیں، حالانکہ خواتین کے حقوق تو رکھے گھر میں گئے ہیں، باہر رکھے ہی نہیں گئے، رکھے ہی گھر میں گئے۔ اس سے بڑا اس کا کیا حق ہے کہ اس کو گھر میں بیٹھ کے کھانا مل رہا ہے، گھر میں بیٹھ کے تمام طرح سہولیات اسے میسر ہے، اسے عزت ہے، ریسپیکٹ ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ اچھا راما صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، چونکہ جیسا ابھی عائشہ بھی کہہ رہی تھی کہ بعض علاقوں میں جہالت اتنی ہے کہ مطلب عورت کو اپنا پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر اتنی چھوٹ دی جاتی ہے کہ وہاں بھی شریعت کا خیال نہیں ہے، ادھر بھی شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، دین اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے، ادھر بھی دین اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھیں کہ اسی وجہ سے یہ میرا جسم میری مرضی والی اپنا جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور پھر سڑکوں پر آتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں نے پہلے عرض کیا ہے گیا کہ اگر کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے اس کا ذاتی عمل ہے، اسلام نے جو عمل دے دیا، جو سکھا دیا، جو تعلیم دے دی ہے وہ اوتھینٹک ہے، وہ مستند ہے، وہ عظیم اس کے لیے جو ہے نا کار عمل ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے اس کا ذاتی عمل ہے، اس میں اسلام کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اچھا، اگر مثال کے طور پہ کسی گھر کے اندر اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ عورتیں خیال نہیں کرتی اور اسلامی شاعر جو ہیں وہ انہیں پامال کرتی رہتی ہیں، تو اس کی بھی گرفت ہے۔ صحیح ہے۔ اور کسی جگہ پہ بالکل ہی آزادی ہے۔ صحیح ہے۔ دیکھیں نا کتنا اسلام نے اچھا سبق دیا ہے، درس دیا اور تعلیم دی ہے کہ اگلے جہان میں جا کے پوچھ ہوگی ایسے شخص سے، باپ سے، کہ تیری بیٹی تھی اس کی تو نے تربیت کیسی کی ہے، تیری بیوی تھی اس کی تو نے تربیت کیسی کی ہے۔ یعنی تعلیم ملتی نہیں ہے کہ باپ سے بھی پوچھا جائے گا، بیٹے سے بھی پوچھا جائے گا، اولاد سے بھی پوچھا جائے گا، خامد سے بھی پوچھا جائے گا، خامد سے خامد کی حیثیت سے پوچھا جائے گا، باپ سے باپ کی حیثیت سے پوچھا جائے گا، اور اپنا بھائی سے بھائی کی حیثیت سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس آپ کی کسٹڈی میں تھی، اس کی آپ نے تربیت کیوں نہیں کی۔ تو اگر تربیت خود انسان اچھی اس کی ہوئی ہو اور تربیت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو تو پھر آگے تربیت کر سکتا ہے۔ اصل میں کمزوری ایک اور یہ بھی ہے اویس بھائی کہ خود جو مرد حضرات ہیں ان میں بھی تعلیم کی کمی ہے۔ تعلیم اگر آگاہی آ جائے نا انسانوں میں تو ایسے حالات پیدا ہونا۔ سر میرا یہاں پہ ایک اور کوسچن ہے کہ جب بیٹی کی شادی کی جاتی ہے تو آگے اگر اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس کو مارتا ہے یا اس کا اچھا سلوک نہیں کرتا تو ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اب دے دیا، اب وہیں سے ہی تمہاری، اگر تم نے مطلب اگر فوت ہو جاتی تو وہیں سے ہی تمہاری جو ہے وہ جنازہ اٹھے گا، کہ نہیں وہی حالات میں اسی میں ہی آپ نے پیسنا ہے۔ تو سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اسلام نے جو خلے کا تصور دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے نا سر پھر کہ ان کا سلوک نہیں ہو رہا، ان کا معاشرہ، دیکھیں معاشرے کو چھوڑ دیں، معاشرہ بہت کچھ ہمیں غلط سکھاتا ہے، بہت کچھ ہمیں اچھا بھی دیتا ہے، لیکن خلے کا جو حق دیا گیا ہے وہ کس لیے دیا گیا ہے؟ اگر ان کا آپس میں تعلق اچھا نہیں بن رہا اور ان کی اٹیچمنٹ اچھی نہیں ہو رہی، حقوق وہ اس کے ادا نہیں کر رہا اور دن بدن اسے ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، اس کے لیے اسلام نے عورت کو حق دیا، وہ کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ راما صاحب۔ ایک چھوٹا سا میرے مائنڈ میں کویشچن ہے، وہ بھی تھوڑا سا کائنڈلی کلیئر کر دیں۔ نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے عورت ہمارے کپڑے استری کرے، بیوی ہمارے جوتے پالش کرے اور بیوی ہی ہمیں کھانا پکا کر دے، تو یہ تو بلکہ سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کا احسان ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں جی، پہلے نمبر بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات ابھی کی ہے، قرآن مقدس میں آیا ولا رات میں ولایا بسم اللہ فی کتاب مبین، ہر خشک اور تر چیز قرآن میں موجود ہے، یہ اس کا تو پہلے آپ کلیئر کر لیں، چونکہ ایسی کوئی چیز نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ آگے ہمارے سمجھنے میں فرق ہے، ہم اس مقام پہ پہنچ نہیں سکے، ان حقوق تک پہنچ نہیں سکے، ان تعلیمات تک پہنچ نہیں سکے جو ہم سمجھ نہیں سکے، چونکہ قرآن مقدس کی کچھ ظاہری تعلیمات ہوتی ہیں، کچھ باطنی تعلیمات ہوتی ہیں، باطنی سمجھنے والے صوفیہ اس مقام تک پہنچتے ہیں اور ظاہری سمجھنے والے اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ تو گھر میں کام کرنا
سرکار دو عالم کی خود سنت ہے. وہ بجائے اگر مثال کے طور پہ عورت اس کو گھر میں کھانا بنا کے کھانا کی بھی سنت ہے وہ بالکل بجائے, لیکن یہ حکم کہیں نہیں ہے کیٹیگوریکلی کہ یہ آپ نے کر کے دینا ہے. نہیں, ایسی تو بات ہے, کرتی ہے تو یہ ان کی محبت ہے, ان کی محبت ہے, گھر میں وہ کھانا بنا دے, گھر میں وہ چیزیں ان کے حقوق میں آتا ہے نا. اس طرح مرد کے فرائض میں, مرد کے حقوق میں ہے کہ وہ باہر سے کما کے لاتا ہے, اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. اس طرح اس کے حقوق میں وہ گھر کے کھانے بنائے, گھر کی صفائی کرے, دیگر جو کام ہے وہ کرے. فرض آپ سمجھے, فرض تو مطلب نہیں. اس حوالے سے سرکار دو عالم کی خود سنت بھی, حضور گھر میں آتے تھے, کام کرتے تھے. سسٹم پہ ہم بات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہماری پارٹی سسٹم کے لیے بہت سارا اقدامات کر رہی ہے, تو اس پہ ذرا دوبارہ ایک اویس بھائی میں عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے. ماشاءاللہ بلال بھائی بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں. تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسئلہ ہے نا جی, یہ کسی خاص طبقے کے لیے یا مسلک کے لیے نہیں ہے. کوئی خاص بندہ اٹھے تو پھر ہی مسئلہ اٹھانا چاہیے, نہیں کوئی اٹھا تو اٹھنا نہیں چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ناموس رسالت کا مسئلہ جو ہے وہ پوری امت کا مسئلہ ہے, ہر اہل ایمان کا. امام مالک نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ بے ادبی گستاخی کرتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اگر وہ بدلہ نہیں لے سکتے تو پھر پوری امت کو چاہیے وہ مر جائے. پوری امت کا یہ متفقہ مسئلہ ہے, اور کئی صدیوں سے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے موجودہ حکومت نے جو اقدام اٹھائے وہ ایک الگ پہلو ہے, لیکن اس حوالے سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے تھی. جب ایک بندے نے ایک بے ادبی اور گستاخی کی ہے, اس کا فوراً ایکشن لینا چاہیے تھا. ہمیں یہ تعلیم حضور کے صحابہ سے ملی ہے, تابعین سے ملی ہے, صالحین فقیہان امت سے ملی ہے, کہ سرکار دو عالم کی ذات کے بارے میں کوئی بندہ بات کرتا فوراً ایکشن لیتے, فوراً اس بندے کو کافر کردار تک پہنچاتے تھے. اس حوالے سے میں عرض کروں گا حکومت وقت سے بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے, اور معاشی حوالے سے اور سیاسی حوالے سے, ظاہری باطنی حوالے جو بھی یہ پہلو نکال لیتے اپنی طرف سے, اس حوالے سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات رازق ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ نعمان صاحب. ناظرین, یہ بالکل ریالٹی ہے. سپوز میں ہی ہوں نا, ٹھیک ہے, اگر میں اپنے حقوق کے لیے ریکویسٹ کروں گا حکام بالا سے, تو جب میری نہیں مانی جائے گی پھر میں سڑکوں پر آؤں گا ڈیفینیٹلی. تو جہاں پھر حضور کی ذات ہو تو پھر کچھ نہیں دیکھا جا سکتا. ہاں, اس میں حکومت وقت کا کیا قصور ہے, اس میں آپ کا اور میرا کیا قصور ہے؟ ان کی بات آتی ہے کہ نیت تن خراب ہے. وہ میرا کویسچن جو ہے جس سوالیہ نشان لگا, وہ بھی آپ کی بلال بھائی بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن ایک مجھے حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد. ایک عمومی طور پہ ہمیں جو درس دیا جاتا ہے نا, سبق دیا جاتا ہے کہ جیسی عوام ہے تو ویسے ہی حکمران ہے. یہ ایک پہلو ہے, لیکن دوسرا پہلو اس پہ پردہ دیا جاتا ہے, وہ سمجھایا نہیں جاتا, نہ توجہ دلائی جاتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ویسے بھائی کہ الناس ولا دین ملوک, لوگ اپنے بادشاہوں کے مزاج پہ ہوتے ہیں, لوگ اپنے بادشاہوں کی طبیعتوں پہ ہوتے ہیں, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں. جیسا مزاج اوپر والے کو ہوگا نچلا ایسا ہی ہو جائے گا, ویسے ہی ہو جائے گا. یہ بات بھی ہے, اس کا انکار نہیں ہے کہ نیچے لوگ صحیح نہیں ہیں لہذا اوپر والا کیا کرے, اوپر والا صحیح ہو جائے تو نیچے سے بھی صحیح ہو جاتے ہیں. نہیں, آپ دیکھیں اس میں اگر حکومت وقت کو نہیں آپ کہہ سکتے, اب ہم قائد عمران خان کو نہیں, اس کی ذات پہ نہیں بلیم کر سکتے, نہ تو وہ کرپٹ ہے, ٹھیک ہے, ہاں ذاتی وہ اگر حکومت وقت میں اب سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں. حکومت وقت میں اب اس وقت اتنے لوگ آ چکے ہیں کہ آپ کسی ایک بندے کو نہیں کہہ سکتے. ہم دوبارہ سے رخ کریں گے مذہبی اسکالر کی طرف اور ان سے کرتے ہیں سوال. سر, میرا آپ سے سوال ہے کہ سخاوت جو ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کی اہمیت بیان کیجیے گا. بہت شکریہ. دیکھیے, جتنا بڑا کوئی عمل ہوتا ہے نا, وہ عمل اتنی بڑی ذات کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ سخاوت کا عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ اسے اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے ساتھ منسوب کر دیا ہے. کیا بات, سبحان اللہ. کائنات کے سب سے بڑے سخی سرکار کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر سخاوت اتنا بڑا عظیم عمل ہے کہ یہ تمام انبیاء کی سنت ٹھہرا ہے. ہر سخی سرکار کی سخاوت پہ قربان, انبیاء کی سخاوت پہ قربان. سارے انبیاء کو اللہ رب ذوالجلال نے مقام سخا عطا کیا ہے. ہر نبی اپنے دور کا بہت بڑا سخی تھا. بے شک, بے شک. سخاوت ہے یہ بہت عظیم عمل ہے اسلام کے اندر. لوگ اس کی حکمت کو, اس کی فضیلت کو, اس کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں سکے. اصل میں ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں
ہم اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری نعمتیں ہیں، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہیں چاہے باطنی نعمتیں ہیں، چاہے وہ گھریلو نعمتیں ہیں، معاشی نعمتیں ہیں، چاہے وہ کاروباری نعمتیں ہیں، اولاد کی صورت میں یا کاروبار کی صورت میں. ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ فلاں نعمت ہماری نعمت ہے. سارا کچھ دیا ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. واہ واہ. اب سارا کچھ جب دیا ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے اوکے. تو اب وہ خود حکم دے رہا ہے کہ میری دی ہوئی چیزوں کو میرے راہ میں خرچ کر. ارے واہ سبحان اللہ. جب دیا میں نے، جب عزت دی ہے میں نے دی ہے، شہرت دی ہے میں نے دی ہے. دیکھیں نا، وقت دینا بھی یہ سخاوت میں آتا ہے، ارے واہ. علم کا دینا بھی سخاوت میں آتا ہے، کیا بات. ظاہری مال کا لٹانا بھی سخاوت میں آتا ہے. جب علم دیا اللہ نے دیا، عزت دی اللہ نے دی، شہرت دی اللہ نے دی، مال دیا اللہ نے دیا. اب حکم اس کا یہ ہے کہ میرا دیا ہوا ہے میری راہ میں خرچ کرا. اور اتنا عظیم عمل ہے، ایک بات مجھے حدیث نبوی یاد آ گئی، اتنا عظیم عمل ہے سخاوت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر انبیاء تمام جتنے بھی نبی آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی ذات گرامی تک، سارے انبیاء یہ خواہش کرتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب نصیب ہو، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیدار نصیب ہو. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کتنا بڑا انعام ہے، اعزاز ہے. عمل کتنا سا چھوٹا سا ہے، اتنا سارا مال اللہ کی راہ میں دیا، اب انعام کیا مل رہا ہے، فائدہ کیا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ وبعید من النار. فرمایا کہ سخی اللہ کی قربتوں میں ہے، ادھر بندہ سخاوت کرتا ہے اللہ کی قربتوں میں چلا جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ سخی سخاوت کے باعث جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے. اللہ. اور ایک اور حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے، سخی اللہ کا حبیب ہے. سخاوت کے باعث انسان کو حبیب اللہ کا انعام مل رہا ہے، اللہ کے دوست ہونے کا انعام مل رہا ہے. سخاوت کے باعث انسان کو اللہ کی قربتیں نصیب ہو رہی ہیں. ہائے ہائے. سخاوت کے باعث انسان کو دوزخ سے آزادی کا مژدہ دیا جا رہا ہے. بہت بڑا انعام ہے اگر انسان سمجھ جائے. سخاوت کرنے سے خود انسان کا ہی فائدہ ہے. راما صاحب ایک ضمن میں کویسچن یاد آ رہا ہے مجھے، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو صدقہ، خیرات، فطرانہ، یہ تو فرائض میں شامل ہوتا ہے، کیا یہ جو کرتے ہیں ان کو بھی ہم سخی سخاوت میں لائیں گے؟ یہ تو فرائض میں شامل ہے. دیکھو جی، صدقہ کرنا ہے یا خیرات کرنی ہے یا زکوٰۃ دینا ہے، یہ سخاوت کے پہلو میں تو آتا ہی ہے نا. کنجوس آدمی تو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا. صحیح ہے. کنجوس آدمی کے لیے تو زکوٰۃ دینا بھی بڑا مشکل ہے. نہیں، لیکن اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو اس پر تو پھر لاگو ہے نا فرض. لاگو تو ہے، فرائض میں ہے. لاگو تو ہے، سخاوت لیکن اگر اس سے ہٹ کر وہ کرتا تو پھر اس کا اس سے ہٹ کر کرنا وہ سخاوت کا اعلیٰ پن ہے کہ بندہ جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، وہ تو دینے ہی دینے ہیں. اس کے بدلے میں بھی اللہ رب ذوالجلال اسے مقام سخاوت دیتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر انسان کرتا ہے تو وہ تو سخاوت کا اعلیٰ درجہ ہے صحیح ہے. کہ فرائض سے ہٹ کر، واجبات سے ہٹ کر وہ دے رہا ہے. صحیح ہے. حکم نہیں ہے، اس کے باوجود وہ دے رہا ہے، وہ سخاوت کا اعلیٰ مقام ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ علامہ صاحب. علامہ صاحب ہمیں آپ یہ بتائیں، چونکہ کرونا کا ایک بڑا عجیب ماحول بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس ماحول میں انڈیا تو وہ بھی ہمیں پکار رہا ہے، تو بحیثیت مسلمان کو ہی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے یا کوئی کرسچن ہے، یہودی ہے، مطلب یہودی کا تو خیر میں نہیں کہوں گا کہ اس سے ہٹ کر ہندو کہہ لیں، سکھ کہہ لیں، سکھ کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، دیگر ہیں، تو ہم ان کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. قرآن و حدیث کے حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا، کیونکہ اس وقت جو فضا قائم ہے نا، اس وقت بڑی ایک عجیب سا ماحول کریٹ ہے، تو ہمیں سب دل کھول کر وہی آپ کی سخاوت اور والی سر وہ بات ہے. کہہ بھی رہے ہیں انڈیا والے کہ مسلمان ہو، روزے ہیں، ہاں جی، سپورٹ کریں ہمیں، دعا کریں ہمارے لیے. جی جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن مقدس نے جو ہمیں ایک معیار دیا ہے اور ایک دستور دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. فرمایا کہ تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور برائی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. قوم جس حالات سے گزر رہی ہے تو میں تو شارٹ سے پیغام یہی دوں گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے تو ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوں گے. باقی آپ کے ماتحت کوئی اگر رہتے ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی ہیں، غیر مسلم ہیں، تو ان کے ساتھ تعاون بھی شریعت نے حکم دیا ہے.
اور اس مشکل حالات کے اندر تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. مخیر حضرات جو ہمارے ہیں انہیں چاہیے کہ ماہ رمضان کی یہ بہاریں سمیٹیں. بہت بہترین اور اہم ترین موقع ان کے پاس ہے. اور ویسے بھی ماہ رمضان کے اندر تو مخیر حضرات ہر سال ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ساتھ میں پریشانی بھی ایک وبا کی صورت میں، ایک بیماری کی صورت میں، تو وہ حضرات جو گھروں میں بیٹھے ہوئے کچھ کر نہیں سکتے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو ساری زندگی گھروں میں بیٹھے رہے، سرمایہ اتنا کہ ختم ہی نہیں ہوتا. انہیں چاہیے کہ وہ باہر نکلیں اور لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، دل کھول کر زیادہ. ہاں جی بالکل بالکل. تو علامہ صاحب صدقہ خیرات فطرانہ جو ہے جی تو وہ کرسچنز کو یا دوسری جو جتنے بھی دیگر اولین تو یہ ترجیح ہے نا مسلمان کو. جی مسلمان کو زکوٰۃ، ہاں جی زکوٰۃ اس کو دیں آپ. باقی صدقہ کی صورت میں یا دیگر چیزوں کی صورت میں، تعاون کی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ تعاون کر دیں، غرض نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. صحیح ہے. تو علامہ صاحب خوشبو رمضان پروگرام کے حوالے سے آپ ہماری قوم کو کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں جی ماشاءاللہ ویسے بھی نام بھی بڑا خوبصورت ہے، خوشبو رمضان. تو رمضان کی بہاریں جاری ہیں، ساری ہیں، جاری و ساری ہیں. تو میں تو عرض کروں گا اس حوالے سے سامعین جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان کے فیض کو حاصل کریں. ماہ رمضان کی جو فضیلتیں ہیں، اس کی جو اہمیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا برستا ہوا جو نور ہے ہم اسے حاصل کریں. اسے حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنا یہ قرآن مقدس کے فیضان کو حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. سخاوت کرنا یہ ماہ رمضان کے فیضان کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے. کوئی بھی عمل ہے نا شریعت کے اندر، اس کے اندر اگر نیت اچھی نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، اس میں للہیت نہیں ہے، وہ درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتا. نیت المؤمن خیر من عملہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کی مقبولیت کا انحصار اچھی نیتوں پہ ہے. نیت خالص ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. حصول ثواب کی نیت سے، اچھی نیت کے ساتھ اپنے نفس کا احتساب کرتے ہوئے اگر انسان رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ سب کا سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو نیت کا بڑا عمل دخل ہے. اگر نیت کا عمل دخل نہ ہوتا شریعت کبھی اس پر زور نہ دیتی. تو نیت، اخلاص اور ارادے میں پختگی لائیں. اخلاص سے کیا مراد، نیت سے کیا مراد؟ بندہ کہے یار میں نے تکلیف ہے، بیماری ہے، کوئی بھی عمل ہے نا جی، رکھنا یار اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ اخلاص ہے. کوئی بھی عمل ہے نا جی، کوئی بھی عمل ہے اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں فقط اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ کی منشا ہو، مالک راضی ہے تو سب کچھ راضی. ارے واہ واہ واہ، سلامت رہیے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی مہربانی، اکثر آپ ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں اور دیگر ٹی وی چینلز پر بھی آپ نے میرے ساتھ کام کیا. علامہ صاحب سٹی نیوز کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم صرف رمضان المبارک میں ہی دین کا پرچار نہیں کرتے، کیونکہ رمضان المبارک کی جیسے آمد ہوتی ہے یا محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے بلال بھائی تو تمام ٹی وی چینلز اسلامی پروگرام شروع کر دیتے ہیں. لیکن سٹی نیوز واحد ایسا چینل ہے کہ جہاں رمضان المبارک سے ہٹ کر بھی ایک اسلامی معاشرہ میرا پروگرام جمعہ ہفتہ اتوار چلتا رہا. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت اچھی بات ہے جی، بہت اچھی بات ہے. نیوز والے اگر اس حوالے سے توجہ دیتے ہیں، دیگر اب محسوس نہ کریں، خرافات تو دکھاتے رہتے ہیں جتنے بھی معاملات ہیں. تو دین کے حوالے سے اگر تعلیم دے، خیر کو من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے نا. اگر یہ جتنے بھی چینلز والے ہیں ماشاءاللہ سٹی نیوز والے اگر یہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. یہ ہمارے سی او صاحب کو کریڈٹ دیتا ہے، آپ ان کے لیے بھی دعا کریے گا. اور ہمارے ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے مہمان تشریف لائے بلال یوسف زئی صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رمضان مجاہد قادری صاحب، تھینک یو سو مچ. اور عظیم ادبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف اسکالر حضرت علامہ مولانا مظہر سلطانی صاحب. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور مزید استقامت عطا فرمائے. آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری گو ہوسٹ عائشہ نواز کے ساتھ ہی اپنے میزبان اویس قادری کموکا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.